خیبر پختونخوا میں تعلیمی اداروں میں جنسی ہراسانی کے قانون پر اعتراضات۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ خیبر پختونخوا کی جامعات میں جنسی ہراسانی کے واقعات کی روک تھام کے لیے پالیسی وضع کرنے کے حوالے سے دباؤ تو بڑھ رہا ہے، لیکن پالیسی میں بعض خامیوں نے اسے مؤثر بنانے کی راہ میں رکاوٹیں حائل کر دی ہیں۔ حال ہی میں خیبر پختونخوا کی بعض جامعات سے شکایات سامنے آنے کے بعد یونیورسٹیوں میں جنسی ہراسانی سے تحفظ کی پالیسی اختیار کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ اس تناظر میں گزشتہ ہفتے صوبے کے جنوبی اضلاع کی کل 5 یونیورسٹیوں میں ہائر ایجوکیشن کمیشن (HEC) نے جنسی ہراسانی کی پالیسی وضع کر کے رخ ان دیگر یونیورسٹیوں کی طرف کر لیا ہے جہاں ابھی بھی پالیسی بھیجنے اور ان کے تحت انکوائریاں کمیٹیاں بنانے کا کام باقی ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کی بعض جامعات میں سے جنسی ہراسانی کی پالیسی اور اس کے تحت بننے والی انکوائری کمیٹیوں پر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جہاں تعلیمی اداروں کی انتظامیہ اس پالیسی کی منوعن پیروی نہیں کر رہی، وہیں اس قانون کے تحت قصوروار قرار دیے جانے والوں نے عدالت میں اس کی ایک شق کو چیلنج بھی کیا ہے۔ صوبائی محتسب رخشندہ ناز کے مطابق اگرچہ جنسی ہراسانی کی روک تھام کے لیے انکوائری کمیٹیاں بنانا اس وقت لازمی قرار دیا گیا تھا جب 2010 میں کام کرنے والی جگہوں پر جنسی ہراسانی کے خلاف قانون منظور ہوا تھا، تاہم اس قانون کی عمل داری نہیں ہو سکی تھی۔ 2019 میں مذکورہ قانون کے نفاذ کی خاطر صوبائی محتسب برائے انسداد حراسیت ادارہ قائم کیا گیا، جس نے ستمبر 2019 تک 1200 سے زائد سرکاری اداروں کو خطوط ارسال کر کے انہیں انکوائری کمیٹیاں بنانے کی تنبیہ کی۔ تعلیمی اداروں میں جنسی ہراسانی کی پالیسی اور انکوائری کمیٹیاں بنانا اس سلسلے کی کڑی ہے جسے ہائر ایجوکیشن کمیشن ریگولیٹری باڈی کی حیثیت سے لاگو کرنے کی ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ واضح رہے کہ HEC کو یہ اختیارات ہائر ایجوکیشن کمیشن آرڈیننس 2002 کے تحت تفویض کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے کوہاٹ یونیورسٹی برائے سائنس و ٹیکنالوجی کے تعلقات عامہ کے آفیسر ذیشان بنگش نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ کوہاٹ یونیورسٹی نے اسی وقت کمیٹی بنائی تھی جب صوبائی محتسب کی جانب سے انہیں خط موصول ہوا تھا، تاہم انہوں نے کہا کہ اس پالیسی کی ایک شق ایسی ہے جس کو عدالت میں چیلنج کیا جا چکا ہے۔ ذیشان بنگش نے بتایا تعلیمی اداروں کو بھیجی جانے والی جنسی ہراسانی سے تحفظ کی پالیسی کافی طویل اور تفصیلی ہے، جس میں گھورنے اور نظر کے اشارے سے بھی کسی کو جنسی طور پر ہراساں کرنا قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے۔ لہذا جب ہم نے بعض طلباء کو سزا کے طور پر یونیورسٹی سے نکالا تو انہوں نے عدالت میں اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اس پالیسی کے قوانین کام کی جگہوں پر ہراسانی کے لیے بنے ہیں جو طلباء پر لاگو نہیں کیے جا سکتے۔ خیبر پختونخوا کے جنوب میں واقع گومل یونیورسٹی، جہاں کچھ عرصہ قبل جنسی ہراسانی کے واقعات رپورٹ ہوئے تھے، کہ ایک عہدیدار نے نام نہ بتانے کی شرط پر بتایا کہ انکوائری کمیٹی میں جب تک باہر کے غیر جانبدار افراد شامل نہیں ہوں گے مظلوموں کو انصاف نہیں ملے گا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ پروفیسر صلاح الدین کیس میں یونیورسٹی تب تک ان کو بچاتی رہی جب تک سب کچھ ایک نجی ٹی وی چینل نے بے نقاب نہیں کیا تھا۔ مذکورہ عہدیدار نے مزید بتایا کہ اس پالیسی میں بعض قابل غور خامیاں ہیں جن میں ترامیم لانا از حد ضروری ہے۔ میرے پاس ثبوت ہے جن کے مطابق ہمارے ہی ادارے میں ایک اور ٹیچر کو ذاتی انتقام کی بھینٹ چڑھانے کے لیے ان پر جنسی ہراسانی کے الزامات لگائے گئے۔ ایسے بھی ثبوت ہے کہ جنسی ہراسانی کے خلاف بولنے والوں اور چشمدید گواہوں کو ہی مورد الزام ٹھہرایا گیا، حالانکہ اصل مجرمان کو پالیسی کی خامیوں اور ان پر صحیح عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے تحفظ مل جاتا ہے۔ گوما یونیورسٹی کے مذکورہ عہدیدار نے بتایا کہ ان کی یونیورسٹی میں جنسی ہراسانی کے خلاف بنائی جانے والی مذکورہ انکوائری کمیٹی کے ارکان میں نہ تو ادارے کی انتظامیہ کا کوئی شخص شامل ہے اور نہ ہی کوئی وکیل جو ان قوانین کی نزاکت اور گہرائی کو سمجھ سکے۔ کمیٹی میں اکیڈمکس کے اساتذہ کو شامل کر دیا گیا ہے جن کو کسی بھی وقت دباؤ میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کمیٹی میں غیر جانبدار باہر کے لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہیے کیونکہ ایک ادارے کے لوگ ایک دوسرے کی خامیاں اور بدعنوانیاں چھپاتے پھرتے ہیں، بھلا وہ کیسے انصاف فراہم کریں گے؟ انہوں نے جنسی ہراسانی کی پالیسی میں خامیاں بتاتے ہوئے کہا کہ اس میں شکایت کنندہ کے لیے انصاف کا ذکر تو ہے، لیکن اگر اس کی شکایت جاری ثابت ہو تو اس صورت میں شکایت کنندہ کے لیے سزا کا کوئی تصور اس پالیسی میں نہیں ہے۔ انہوں نے مزید بتایا سپریم کورٹ کے 2009 کے ایک فیصلے میں جنسی ہراسانی کے مقدمات میں نام نہ ظاہر کرنے والے مقدمات کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، لیکن تعلیمی اداروں میں اس پالیسی کے نام پر بے نامی شکایت کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، حالانکہ پالیسی میں ایسا نہیں کہا گیا ہے۔ چند ہفتے قبل پشاور کی تعلیمی درسگاہ اسلامیہ کالج میں بھی ایک طالبہ نے اپنے ٹیچر پر ہراسانی کے الزامات لگائے تھے، جس کے بعد طلباء کی ایک بڑی تعداد نے ادارے کے خلاف احتجاج بھی کیا تھا۔ متاثرہ خاتون اور ان کے ہم جماعتوں نے انڈیپینڈنٹ اردو کو یہی شکایت کی تھی کہ کہنے کو تو انکوائری کمیٹی موجود ہے، لیکن ان کے 12 درخواستوں کے باوجود یہ کمیٹی کسی قسم کا رد عمل نہیں دے رہی۔ جنسی ہراسانی سے تحفظ کی پالیسی کیا ہے؟ HEC کی جانب سے جنسی ہراسانی کے خلاف بنائی گئی پالیسی
پالیسی کا اطلاق کیمپس میں موجود اساتذہ، طلباء اور ملازمین پر ہوتا ہے۔ اس پالیسی کے مطابق اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ایک فوکل پرسن اور ایک انکوائری کمیٹی بننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ شکایت کنندہ فوکل پرسن یا براہ راست کمیٹی کے کسی رکن سے رابطہ کر کے اپنی شکایت پہنچا سکتا ہے۔ پالیسی کے مطابق مجوزہ کمیٹی میں اسی ادارے کے 3 ارکان ہوں گے، جس میں ایک خاتون اور 2 مرد اس کا حصہ ہوں گے، جن کا انتخاب وائس چانسلر کرتا ہے۔ کمیٹی کے ارکان کے حوالے سے پالیسی مزید بتاتی ہے کہ کمیٹی کے ارکان اچھے کردار کے مالک، ایماندار اور دونوں جنسوں کے حوالے سے متوازن رائے رکھنے والے ہوں گے۔ پالیسی میں وائس چانسلر کو اختیار دیا گیا ہے کہ ضرورت کے تحت وہ باہر سے بھی کسی کو انکوائری کمیٹی کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اس پالیسی کی شق نمبر 1 کی دفعہ 6 میں لکھا گیا ہے کہ یہ پالیسی کام کی جگہوں پر خواتین کو ہراساں کرنے کے خلاف بنائے گئے 2010 کے قانون کی دفعات کی روشنی میں بنائی گئی ہے، جو کہ یونیورسٹی سے متعلقہ تمام افراد کو کسی بھی قسم کی جنسی ہراسانی سے تحفظ کو یقینی بناتی ہے۔ جنسی ہراسانی کے خلاف بنائے گئے اس قانون کی روح سے کسی بھی شکایت کے موصول ہونے کی صورت میں فوکل پرسن یا انکوائری کمیٹی کا کوئی بھی شخص تمام دیگر ارکان کو مطلع کرے گا، جس کے بعد کمیٹی 3 دن کے اندر شکایت کی نوعیت کا جائزہ لیتے ہوئے اس پر مزید کارروائی کرے گی۔ اس پالیسی میں جنسی ہراسانی کے مفہوم سے مراد کسی دوسرے شخص کی مرضی کے بغیر اس کے ساتھ جنسی پیش رفت، ترغیب یا جنسی فعل کے لیے آمادہ کرنے کے لیے اس سے زبانی یا تحریری رابطہ کرنا ہے۔ اس سادہ مفہوم کے بعد پالیسی جنسی ہراسانی کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی روشنی ڈالتی ہے، جس میں نظر اور ہاتھ کے اشارے، جن سے جنسی ہراسانی کا تاثر ملتا ہو، بھی شامل ہے۔